بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين اسلامی تاریخ کے بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. آج آپ اور میں ان کی تاریخ جانیں گے انشاءاللہ. ان کی سیرت کیا ہے, ان کی زندگی کے مین پوائنٹس کیا کیا ہیں, وہ سب میں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوتے ایسے شہسوار ہیں, ایک ایسے پرسنالٹی کے مالک انسان ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دے دیں, 2 صاحبزادیاں دے دیں. اور یاد رکھیے, کوئی بھی انسان بیٹا تو ایسے ہی اللہ کی جانب سے گاڈ گفٹڈ ہوتا. ہم نہ چاہیں پھر بھی بیٹا مل جاتا, اور پھر اس کے اندر کیا کیا میموریز ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. پر داماد کے انتخاب میں انسان بہت پھونک کے قدم رکھتا ہے, بہت پھونک کے قدم رکھتا ہے. داماد ایسے کوالٹیز کا ہو, میری بیٹی کو شہزادی کی طرح پالے پوسے تربیت کر, سمجھ رہے ہیں بات. داماد کے انتخاب میں انسان بہت کیئرفل ہوتا ہے. اب یہاں اللہ کے رسول نے ایک نہیں اپنی 2 بیٹیوں سے ان سے بیاہ میں دے دیا, تو سوچو ان کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام ہوگا. عشر مبشرہ میں یہ ہیں, غنی ہیں, یہ اسلام پہ سب سے زیادہ نچھاور کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تب اپنا قیمتی اور اپنا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والے صحابی میں سے ایک صحابی. پر ان کی دردناک کہانی میں آپ کو بتاؤں, واللہ دکھ ہوتا ہے یہ کہتے, پر ہماری امت کے چند لوگ ایسے ہیں جو شہادت عثمان کو بھلا کر, ہمیں دکھ ہے شہادت کربلا کا. کربلا کے میدان میں جو اتنی بڑی تاریخ کا ظلم ہوا, اس ظلم پہ ہمیں افسوس ہے. اور جس مسلمان کو اس کربلا کے میدان کا افسوس نہیں ہے, علماء کے نزدیک, بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کے نزدیک, وہ مسلمان تو چھوڑو, مسلمان ٹائٹل رکھنے کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کربلا کے میدان میں جو مظلومیت کے ساتھ شہادت کی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں کا, اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم رہا. لیکن آپ یہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں, پر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا اس کو ظلم میں کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. واللہ بتا رہا ہوں, خلیفہ کی گدی پہ موجود انسان کو ایسے ظلم سے مارا گیا, تاریخ کہتے پر خاسر ہے. واللہ یہ سب چیزیں ہوئیں, اور یہیں سے کنٹروورسی شروع ہوئی اسلام کی تاریخ میں. وہ ہٹا, یہ آیا, بنو عباسیہ, بنو امیہ, لڑ کے غارت ہو گئے سب. سلطنت عثمانیہ تک, اور پھر سلطنت عثمانیہ کا سقوط 1924 تک بھی یہی رہا کنٹروورسیز. انہی کی شہادت سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جنگیں جو صحابہ کے درمیان ہوئیں, جنگ جمل, جنگ صفین, یہ انہی کی شہادت کا ایک پیش خیمہ تھا. سمجھ رہے ہیں بات. انشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں آنے والی تاخیرات میں بتاؤں گا. اس ٹائم پہ ہمارے چند نوجوان ریکویسٹ کر رہے تھے کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا کنٹروورسی ہوئی ہے. اس کنٹروورسی کو لے کر سوشل میڈیا پہ جو نیم عالم ہیں وہ سب بے باک الفاظ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں انشاءاللہ تفصیل سے میں اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کیا بیسک کنٹروورسی تھی. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, ان دونوں کے درمیان لڑائی کا صرف ایک ہی مدعا تھا, وہ مدعا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھا. سمجھ رہے ہیں بات. یہ بھی حق پہ تھے. ہم یہ نہیں کہتے دیکھو آپ اور میں ہوں تو میں باطل پہ ہو سکتا ہوں, آپ حق پہ ہو سکتے ہیں, لیکن صحابہ ہیں یہ, ہم چھوٹے پیادے بھی نہیں ہیں ان کے سامنے, دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کو ججمنٹ کس نے دیا کہ یہ صحیح یہ غلط, ہم فیصلہ کریں. بتاؤ بھائی, ہمارے ابا ہمارے تایا لڑے ہیں تو ہم کو بیچ میں گئے تو چھوٹے بچے سائڈ میں ہٹو بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات. ہمارے ابا رہے تو وہ کہاں ہم کہاں بولو آپ, وہ کہاں ہم کہاں بولو آپ.
ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں ایک رتی برابر بھی کدورت رہی تو ہم جنت نہیں جا سکتے۔ باپ کے سلسلے معافی چاہتا ہوں میں، باپ تایا کے سلسلے میں اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، کچھ چیزیں معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے اسلام کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں آن ریکارڈ اتنی بری بری باتیں بولتے ہیں لوگ۔ الامان والحفیظ، میں معاویہ کو مطلب یہ مان لیتا ہوں، مطلب کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو مانتا ہوں پر میں ان کو ایک کامل انسان نہیں مانتا، فلاں یہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے بول رہے ہیں آپ؟ اگر مہدی بھی زندہ ہو کے آ جائیں، مہدی اگر جہاد کرے معاویہ کے خلاف تو میں نعوذ باللہ، یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ نہ معاویہ ابھی آ سکتے ہیں، نہ مہدی آئیں، دور ہے، بہت دور ہے، مہدی آئیں گے انشاءاللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، اٹھ پٹان باتیں کرتے ہیں لوگ، الامان والحفیظ۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ تک جتنی چیزیں میرے ذہن میں ہیں میں فارورڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مین چیز حضرت علی المرتضیٰ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کنٹروورسی تھی، کس وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی چھڑی اور کئی مسلمان جاں بحق ہوئے، وہ تفصیل سے میں علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، تھوڑا غور سے سنیے۔ یہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے انسان ہیں جن کی شہادت سے کنٹروورسیوں کا ایسا دورہ رہا، سکون ختم، امن ختم، سکون کی سانس لینا ختم ہو گیا یہاں سے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ قریش کے قبیلے بنو امیہ کے ایک فرد تھے۔ بنو امیہ زمانے قدیم سے سرداری کے پوسٹ پہ تھے۔ یہ جو بھی دارالندوہ میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ میں ان کا جو کام تھا نا، بل پاس کرنے کا کام تھا، بہت امپورٹنٹ رول تھا ان کا، بنو امیہ کا۔ اور بنو امیہ ہی ایک ایسی شاخ ہے جس نے اسلامی سلطنت کی بہت لمبی حکومت کی، بہت لمبی حکومت کی۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی لمبی حکومت کرنے والے یہی بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ تقریباً انہوں نے چائنا تک اپنی سلطنت قائم کی تھی یہ لوگ۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ بہت بڑی سلطنت قائم کرنے والے لوگ ہیں، اور انہی کے ایک فرد ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ 5ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ان کا نسب اٹیچ ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہ ایکول حضرت عثمان کے بھی دادا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دادا تھے۔ آپ کو میں بتاؤں تقریباً جتنے پراپر مکہ المکرمہ کے سٹیزن تھے، ان تمام کا ڈی این اے ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ وہ جتنے لوگ تھے انہی کے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں ایک ماشاءاللہ معافی کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے، مطلب یہ مسجد کے فاؤنڈرز میں سے فلاں آپ دیکھیں گے نا، مطلب خاندان سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے مطلب ناظم صاحب ہیں، فلاں ہیں، پورا انہی کا خاندان ہے، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کون، مطلب کسی کو ہم پرایا سمجھ رہے ہوں گے، وہ بھی ان کے خاندان کا کوئی حصہ ہوگا۔ عرب میں ایسا ہی تھا، مطلب کوئی پرایا نہیں تھا، پورا انہی کا خاندان تھا عرب۔ اس پر قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، اپنے قبیلے میں تعصب زیادہ تھا، میرے قبیلے کو ٹچ بھی کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تعصب زیادہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 5ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ ان کا میں نے بتایا نا، جتنے میں نے مطلب سیرتیں صحابہ کی پڑھی ان میں سے کامن ایک بات رہی، یہ بھی بزنس مین تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 4تھے نمبر کے مسلمان ہیں، بہت جلد اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اسی لیے السابقون الاولون میں ان کا بھی مقام آتا ہے۔ 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکلات بڑھ گئے مسلمانوں پہ، ٹارچر مسلمانوں پہ جب ہونے لگا، اچھا ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی کیسے بولیے، حضرت ابو بکر سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس، میں نبی بن گیا ہوں، آپ اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مطلب یہ کیسے نبی، کیسے ہوتے ہیں نبی، آپ کے پاس کون آیا تھا، کچھ بھی انویسٹیگیشن نہیں ہے، آپ نبی ہیں، آپ صادق ہیں۔ آج تک ہم آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آج کے بعد بھی آپ ہمارے حق میں امین اور صادق ہیں، ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان نے بھی بہت زیادہ رکس لے کے یہ کیسے وہ کیسے سوالات نہیں کیے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر ایمان لا لی۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، جس ہاتھ سے بیعت کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اپنی پوری زندگی کہتے تھے اس ہاتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس ہاتھ سے میں پوری زندگی گناہ نہیں کروں گا۔
گناہ نہیں کروں گا. اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اس ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی اور کبھی ایسا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا جسے اللہ رب العالمین کے دربار میں برا محسوس ہوتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ان کی پرسنالٹی کو میں پڑھنے کے بعد 2-3 چیزیں میں ہائلائٹ کرنے چاہتا ہوں. یہ کیسے تھے انسان؟ یہ انسان بہت شرمیلے، بہت باحیا، بہت اخلاق والے، بہت تمیز والے، بہت جھکاؤ، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھی. ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بول رہا ہوں میں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. دیکھو ایک بات یاد رکھو آپ، انسان کو جب مالداری آ جاتی نا اس کے اندر رباب آٹومیٹک آ جاتا. انسان جب مالدار ہو جاتا نا اس کی چال چلن سے معلوم ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کے پاس مال رہ کر بھی اس کے اندر جھکاؤ آئے نا وہ انسان کمال کا ہوتا. یہ وہ انسان تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک چھوٹی گاڑی آ گئی نا ختم. کہاں رہتے ہیں؟ ہوا میں رہتے ہیں ہم. سمجھ رہے ہیں بات؟ سب کو دکھاتے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں پہلے اٹھا کے. ویسے انسان نہیں تھے یہ، بہت چھپانے والے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھو زندگی میں کبھی بھی ایک چیز جو عام طور پہ ہم سب غلطی کرتے ہیں، کیا ہے؟ اپنی اچھی چیزیں جو اللہ کی جانب سے نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ ہم پبلکسٹی کرتے ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، ہمارے اور آپ کی نعمتوں کا چھن جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خود کی ہماری پبلکسٹی، یعنی کہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، میں لے جا کے لوگوں کے سامنے شو آف کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. ایک نظر کافی ہے وہ نعمت چھیننے کے لیے، ختم. ایک نظر. اور اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھو، قرب قیامت جو سب سے زیادہ لوگ مریں گے، اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ لوگوں کی مرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اکثر ہلاک امتی العین، میری امت میں میجورٹی ہلاکت کی یہ ہوگی کہ لوگوں کی نظر سے لوگ مر جائیں گے. نظر سے مر جاتے ہیں لوگ، معلوم کون سی نظر سے دیکھ رہا پتہ نہیں. کوئی کہے نا اللہ بہت اچھی آواز سے پڑھے، میں پہلے بولتا ہوں ماشاءاللہ بولو، فلاں بولو، کہاں ختم گلہ بیٹھ گیا تو ختم. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے میرے بھائی کسی کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں بات کی نعمت کو دیکھیں، آپ ماشاءاللہ کہے بغیر آپ گزریے نہیں. کیوں؟ آپ کے ذریعے سے کسی کی نعمت چھن جا رہی ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے وہ لے رہا ہے، ایسا آپ سبب نہ بنیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بہرحال یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے حبشہ، جو آج کے کرنٹ لوکیشن میں ایتھوپیا، افریقن کنٹریز میں ایک چھوٹا سا ایک مقام ہے وہ ایتھوپیا، وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے. 4 خواتین تھیں اور 11 مرد تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل لوط کے بعد، آل ابراہیم کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان پورا ہجرت کیا نا. قال سلام علیک سأعتدلکم ربی، اپنے باپ کو سلام کرتے نا، ابو جان سلامتی ہو، میں تمہارے سے زیادہ مزید بات نہیں کر سکتا، بات کریں گے تو پھڈے پہ آ جائے گی بات، اب زیادہ بات نہیں ہوگی، میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاتا ہوں. چلے گئے نا حضرت ابراہیم بھی چلے گئے، حضرت لوط بھی چلے گئے. اللہ کے رسول نے کہا انبیاء میں سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابراہیم اور لوط کے بعد اگر کوئی ہجرت کی اللہ کے راستے میں تو وہ عثمان ہے. اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کیا. اپنی بیوی رقیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیا. ہجرت کرنے کے بعد وہاں کا بادشاہ بہت ان کا ویلکم بھی کیا، بہت نوازا بھی. چند سال بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ مکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے ہیں. اب یہ غلط نیوز تھی جو ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی. اب عثمان بھی خوش ہو گئے رضی اللہ عنہ. اب انہوں نے کیا کیا، جتنے مسلمان وہاں تھے ان تمام کو کہا اب دیکھو یہاں رہنے کی کیا وجہ بنتی ہے، وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، بول کر ہم ہجرت کر کے آئے، اب وہ لوگ خود مسلمان بن گئے تو ہم خود چلے جاتے مکہ. تو یہ کیا کیے، ایتھوپیا سے پھر سفر کر کے، حبشہ سے پھر سفر کر کے آ رہے تھے، مکہ کے بارڈر کے قریب تھے. پھر پتہ چلا جو نیوز تم تک پہنچی ہے بالکل ٹوٹل رانگ ہے، جتنا پہلے ٹارچر ہوتا تھا ٹارچر میں بالکل ڈبل اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ کیا سوچے کہ اب جانا مناسب نہیں ہے، اب گئے تو کیا سمجھیں گے یہ لوگ، ڈر کے جا رہے ہیں ان سے. نہیں، ڈرنا نہیں ہے، محمد کے داماد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چلے گئے مکہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ٹارچر پہ ٹارچر، مار، خود اللہ کے رسول کو نہیں بخش رہے یہ لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ تقریباً 100 چلر لوگ جمع ہو گئے. ان کو اللہ کے رسول نے کہا راتوں رات تم ہجرت کر دو. پھر حبشہ، وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا کیئر کرے گا. پھر دوسری مرتبہ بھی ہجرت کرتے وقت حضرت عثمان بن عفان تھے، ڈبل ٹائم ہجرت کیے.
یہ واحد انسان ہیں جنہوں نے 3 ٹائم ہجرت کی. 2 ٹائم ہجرت حبشہ ایتھوپیا کی جانب اور تیسری جانب مدینۃ المنورہ کی جانب. 3 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی. اور پھر جب دوسری مرتبہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہجرت کا حکم نازل ہو گیا تو یہ حضرت عثمان بن عفان وہاں سے پھر آ گئے, مکہ سے پھر مدینے کی جانب ہجرت کر دی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہجرت کا واقعہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینۃ المنورہ. مدینۃ المنورہ جانے کے بعد سب سے پہلی پریشانی کیا تھی؟ اللہ کا گھر بنانے کی. اللہ کے گھر کے بنانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر کچھ ہو تو دے دو, اللہ کے گھر کی زمین لے لیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے پیسے سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی, پر اتنی کم تھی اور ناکافی تھی کہ لوگ بہت جلدی اسلام قبول کر رہے ہیں, جلدی اسلام قبول کر رہے ہیں, لیکن جگہ ناکافی ہے. تو حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اگر چاہو تو تم اس مسجد نبوی کے رقبے کو بڑھا سکتے ہو. تو حضرت عثمان بن عفان اللہ کے رسول کی بات مان کر اور بہت مزید زمین لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو آپ جان سکتے ہیں بنیادی طور پہ جو مسجد نبوی جو ابھی قائم ہے اس میں 2 لوگوں کا بڑا یوگدان رہا ہے, ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جتنے نماز وہاں نمازی پڑھتے رہیں گے واللہ بتا رہا ہوں ان کے کھاتے میں وہ نمازوں کا ثواب جاتا رہے گا. سمجھیں مسجد نبوی میں ایک نماز کا کیا ثواب ہے؟ 500. مکۃ المکرمہ میں 1 لاکھ کا ہے, بیت المقدس میں 1000 کا ہے, 1000 کا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ یہ جاننا ہے, آپ میں سے کئی لوگ عمرہ کیے ہوں گے, یہ سب چیز جاننا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی جب مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں کو سب سے بڑی پریشانی پانی کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ غور سے سن رہے ہیں, یہی غور سے اور توجہ سے سننے کو قائم رکھیں آپ. مسلمانوں کو پانی کی کمی تھی, اور پانی مطلب کسی بھی انسانی زندگی کا ایک بیسک سورس ہوتا ہے, وہ ختم, انسانی زندگی ختم. اب پانی نہیں ہے یہاں, اب پانی نہیں ہے. اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ روپے دے کے ایک یہودی کا کنواں تھا, ایک جو کا کنواں تھا, وہ تھا بئر روما, اس کا نام تھا بئر روما. اس سے لوگ پانی لے کے پی رہے تھے, زیادہ پیسے دے رہے تھے. اب بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا, اتنے روپے دے کے پانی لے رہے مسلمان, پانی میں بہت مشقت اور مشکل آ رہی ہے. لے دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بلایا, کہا دیکھو بھائی ایسا مسئلہ ہے, ایک کنواں لے لیا جائے. تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا آپ کہیں تو کیوں نہیں لے لیا جائے. ختم. حضرت عثمان بن عفان گئے, بارگیننگ کی, لمبا واقعہ ہے, بئر روما لے لیے. بئر روما لے لیے. ایک واقعہ میں ایڈ کر کے بتاؤں گا. آج کے میں نے کہا نا الحمدللہ آج کی نالج کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا, اور آپ کو ایسا لگے گا کہ کیسا ایسا ہو گیا. حضرت عثمان بن عفان بئر روما لے لیے. بئر روما جہاں کنواں تھا اس کنویں کے ارد گرد جتنی بھی زمین تھی وہ بھی لے لیے. اس زمین میں اس زمانے میں تقریباً 500-600 کھجور کے درخت تھے. آج تقریباً 3000 کے قریب درخت ہیں وہاں بئر روما جہاں ہے مدینۃ المنورہ میں. آج 3000 سے زیادہ وہاں درخت ہیں کھجور کے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لے لیے, اللہ کے راستے میں وقف کر دیے. آپ کو بتاؤ آج سے 1400 چلر سال پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک کنواں, چھوٹی سی زمین, ایک 500 کھجور 600 کھجور کے درخت اللہ کے راستے میں وقف کیے تھے. آپ کو بتاؤں حیرت میں پڑ جائیں گے. آج مکۃ المکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, عثمانی سلطنت کا جب زمانہ تھا, عثمانی سلطنت کے زمانے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس وقف کیے ہوئے بئر روما کی جو زمین تھی اس کو اور زیادہ مطلب خوشگوار کیا گیا. اس میں اور زیادہ کھجور کے درخت بوئے گئے. تقریباً ان کی تعداد 1550 تھی. عثمانیہ سلطنت میں 1550 ان کھجوروں کی تعداد تھی, ان کھجوروں کے درختوں کی تعداد تھی. اور اس سے آمدنی حاصل ہونے والی رقم سے, مطلب اس سے جو پیسہ آتا نا, اب مطلب کھجور بکتے ہیں مارکیٹ میں, ہائی کوالٹی کے کھجور ہوتے ہیں, وہ بکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پانی کا بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب مارکیٹ میں جاتی ہیں اس سے جو بینیفٹس ہوتا ہے. آج مکۃ المکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک ہوٹل ہے, ایک ہوٹل ابھی ہے, فندوق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ, جس باغ سے کتنے روپے آتے ہیں معلوم آپ کو؟ $50 ملین روپیز, $50,000 ملین روپیز.
سالانہ انکم اس کی، سالانہ انکم، اور اس سے کئی یتیم اور کئی حجاج، آپ دیکھو حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہی آپ کو پہلے کیا کرتے ہیں، ایک مطلب شکرن کے طور پہ کچھ یہ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کٹس دیتے ہیں، فلاں فلاں دیتے ہیں، عمرے کے لیے گئے تو بھی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں تقریباً انہی کے پیسوں سے، حضرت عثمان بن عفان نے جو وقف کیا ہے انہی کے پیسوں سے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ مکۃ المکرمہ میں کھلا ہوا ہے، منسپالٹی میں آج بھی ان کی جائیداد رجسٹر ہے، آج بھی حضرت عثمان، حیرت کی بات ہے، حضرت عثمان بن عفان کے نام پہ کرنٹ بل اور پانی کی بل آتی ہے، آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ کرنٹ بل بھی آتی ہے، پانی کی بل بھی آتی ہے۔ یہ بات ایک چیز میں ایڈ کر کے بتاؤں گا، دیکھو نیکی آپ کرتے وقت یہ مت سمجھو یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ نیکی اگر اللہ کو پسند آ گئی، رہتی قیامت تک بھی وہ نیکی کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مطلب عبرت بنا کے رکھے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے نیکی کرتے وقت پورے کانٹر سے مطلب اپنی پوری زندگی کو لگا کے اس نیکی کو کرو، مطلب یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہے، اس کے بعد مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب آپ کے پوری زندگی کے ایفرٹس اس کے اوپر لگیں گے نا، وہ نیکی اتنی زیادہ پاورفل ہوگی، آپ کے مر جانے کے بعد، آپ کی پیڑھیاں کے جانے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ نیکی اتنی پاورفل ہو کہ آپ کی نیکیوں کو پروٹیکٹ کرے گی۔ واللہ بتا رہا ہوں، دیکھو حضرت عثمان بن عفان کئی سال ہو گئے اس دنیا سے گئے، ان کے نام پہ ہوٹل ہے، ان کے نام کی ہوٹل سے کتنے روپے آ رہے ہیں، حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام، معتمرین کے لیے کھانے کا انتظام، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، بیوائیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، کتنا بینیفٹس ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے اپنے لیے زندہ رہنا کمال نہیں ہے، لوگوں کے لیے کچھ کر گزرنا، لوگوں کے لیے زندہ رہنا کمال ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو سبق ملتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تب اللہ کے راستے میں مال بے دریغ نچھاور کرنے والے صحابی تھے۔ جنگ تبوک یہ بہت کرٹیکل سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سے ایک۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس جنگ کو کیا ٹائٹل دیتا ہے بولیے؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اتنے جنگیں ہوئی، کرٹیکل تھے یہ، پر اللہ قرآن مجید میں اس جنگ کو کیا ٹائٹل دیتا ہے؟ فیہ ساعۃ العسرا، یہ تمام جنگوں میں سب سے کرٹیکل جنگ، سامنے لاکھوں کی تعداد میں دشمن، پورے اسلحے کے ساتھ، پورے اس زمانے کے ویپنز کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اعلان کرنے لگے جو ہے لا کے دے دو۔ اللہ کے رسول یہاں کمپٹیشن، ابو بکر عمر، دو کمپٹیشن، کبھی بھی کمپٹیشن خیر کے کاموں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے ڈالو اللہ کی راہ میں مال، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لا رہے ہیں، عمر بھی لا رہے ہیں۔ عمر اپنا گھر کا آدھا مال پک کر کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ جب وہ موٹے لے کے آ رہے تھے، عمر اپنے دماغ میں یہ سوچ رہے تھے اب تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ اب ابو بکر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے بھی پوچھا، عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں یہ دونوں بھی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول جتنا تھا، جو کچھ تھا، سب کچھ آپ کی خدمت میں لایا ہوں، ابقیت اللہ و رسولہ، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب یہ سننا تھا، عمر بن الخطاب نے کچھ نہیں کہا، میں اتنا لایا ہوں، اور اس دن وہ سمجھ گئے عمر بن الخطاب کہ میں کمپٹیشن میں خیر کے کاموں میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے حال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بولا گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 13 کلو چاندی، کتنا؟ 13 کلو چاندی، 90 اونٹ یا پھر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اور چاہیے، بہت کم ہے، تو اور اتنا دیتے گئے، اور بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں 1000 دینار کوئنس، یہ کوئنس یہ شاید میں بھول گیا تھا میں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق کے زمانے میں مطلب باقاعدہ کرنسی کا رواج نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ کرنسی مطلب اس زمانے میں کیا تھی، میرے پاس 1 کلو چاول ہیں، آپ کے پاس 1 کلو گیہوں ہے، آپ گیہوں دے دو، میں چاول دے دیتا ہوں۔ یہ مطلب میٹیریل کچھ خود کیا کرتے تھے، کرنسی کا یہ کر لیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کوئن بنائے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ،
اور حضرت عثمان بن عفان کے پاس بھی کوئنس تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کوئنوں کو اچھالتے ہوئے کیا کہتے ہیں معلوم؟ عثمان آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کر، تیری مغفرت کافی ہے، تیری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ اچھال اچھال کے تقریباً 11 سے 12 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنی ظالمانہ شہادت میں بتاؤں آپ کو، کربلا کے کمپیر میں آپ لا سکتے ہیں، اتنی بڑی مظلومانہ شہادت ہے ان کی، میں آپ کو بتاؤں کیسے ان کی شہادت ہوئی۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جو مال دیا تقریباً 900 اونٹ، کتنے؟ 2 اونٹ، 3 اونٹ، 50 اونٹ بھی مطلب بھر جائے گی مسجد، 20-30 اونٹ میں مسجد بھر جائے گی۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، کئی اللہ کے راستے میں مطلب پیسے تو انگنت دے دیے، انگنت دے دیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے 2 بوریے لیے، کھانا لیے، گوشت بھنا ہوا لیے، بکرے لیے، سب جتنا میٹیریل تھا سب لا کے اللہ کے رسول کے گھر میں رکھ دیا، امی عائشہ کے گھر میں۔ معلوم تھا اللہ کے رسول امی عائشہ کے پاس زیادہ رہتے ہیں، لا کے رکھ دیے۔ کہاں اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں ہیں۔ اب جیسے ہی داماد گئے اللہ کے رسول آئے، امی عائشہ نے پورا ماجرا بتا دیا کہ یہ ہوا، تو اللہ کے رسول گھر میں تھوڑا بھی نہیں رکے، پردہ ہٹائے تو مسجد نبوی میں گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ وہ ہیں شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس سے اللہ کے رسول راضی تھے، جس سے پورا زمانہ راضی تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، دیکھو عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، کفار قریش ان کے دشمن تھے، ابو بکر ان کے خلاف بھی دشمنان تھے نا رضی اللہ عنہ، لیکن عثمان ایک واحد صحابی ہیں، دشمن بھی ان کا یار تھا، دشمن بھی ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ ایک ہوئی نا، ایک اگریمنٹ ہوا نا کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ کیا اگریمنٹ تھا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عمرہ کرنے کو کہا، اور مسلمانوں کی بھی کافی خواہش تھی، کتنے سال ہو گئے ہم ہجرت کر کے آئے ہوئے، تقریباً 7-8 سال کا عرصہ ہوا جا رہا ہے، تقریباً ہوا اتنا سال کا عرصہ جا رہا ہے، ایک بار تو ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر کے عمرہ کر کے آ جائیں گے۔ اب تمام صحابہ نے ہدی کا جانور بھی تیار کر لیا، اب آن دی وے ہیں۔ اب کفار مکہ کو خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول تقریباً 1400 آدمیوں کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں عمرے کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے۔ اب وہاں کیا مسئلہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم کیسا ہم انٹری دیں گے؟ یہ ہمارا ہے مکہ، ان کا مدینہ ہے، ہمارا مکہ ہے، ہم نہیں انٹری دیں گے اللہ کے رسول کو۔ تو اپنی جانب سے ایک سفیر بنا کے کفار مکہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، جاؤ محمد کو بولو اس سال مت آؤ، پھر جب ہم بولتے ہیں تب آ کے عمرہ کر کے جاؤ، اس سال نہیں آنا ہے تمہیں، وہاں سے یو ٹرن مار کے لوٹ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے عروہ بن مسعود آتے ہیں، بولتے ہیں، بولنے کے فوراً بعد حضرت عروہ بن مسعود کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو ریکویسٹ کیا کرتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس ہدی کے جانور بھی تیار ہیں، آدھے سے بھی زیادہ ہم دور کی مسافت ہو گئی ہے ہماری، ایک گزارش آپ کی یہ ہے کہ صحابہ نروس ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، بہت امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، انسانیت کا تقاضا ہے، صرف ایک دن ہمارے انڈر دے تو ہم طواف کر کے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے ہم۔ عروہ بن مسعود نے کہا نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات کو، نہیں مانیں گے۔ تو عروہ بن مسعود نے یو ٹرن مار کے کہاں چلے گئے؟ کفار مکہ کے پاس۔ اللہ کی قسم عروہ بن مسعود جا کے کیا بولتے معلوم؟ کس کو؟ جو سردار ہوتے ہیں نا، جو سردار بھیجتے ہیں ان کو ایلچی بنا کے، کیا بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کی قسم عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں شاہ روم کے پاس گیا، شاہ قیصر کے پاس گیا، بڑی بڑی سلطنتوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں انٹری دیا ہوں، کیونکہ میں ایلچی کا کام پرانے زمانے سے کر رہا ہوں، لیکن جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پروٹوکول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تعظیم، جو تکریم، جو عزت، جو شان، جو وقار اللہ کے رسول کو صحابہ دے رہے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کا وہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب تھوک رہے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کے اس لعاب کو، لعاب کو اپنے منہ پہ، اپنے ہاتھ پہ مل رہے ہیں،
اور اللہ کے رسول وضو بنانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وضو کا جو پانی زائد جو حصہ کا پانی جا رہا ہے وہ پانی تک نیچے نہیں گرنے دے رہے صحابہ۔ ایسے صحابہ سے تم فائٹ کر کے کبھی زندگی میں جیت نہیں پاؤ گے۔ یہ صحابہ خالی ایک اشارے کی دیری ہے، تمہاری گردنیں قلم کر دیں گے۔ صحابہ بہت چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو، بہت محبت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے محبت میں پاگل لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مطلب پاگل کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مطلب بے انتہا محبت، ان کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کی محبت نہیں ہے۔ اتنی محبت، اپنی جان سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہیں، سمجھ رہے؟ بہت بہت محبت، ان کی محبت کے آگے کوئی محبت نہیں ہے، اسی لیے اللہ اکبر یہ صحابہ تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کیا الچی بنا کے مکۃ المکرمہ بھیجا، عثمان جاؤ تم جا کے بات کر کے آؤ اور ہماری گزارش ان کے پاس پیش کر کے آؤ۔ اب عثمان دیکھو کافروں کے پاس جا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان گئے، اب عثمان آئے ہیں، تمام کے محبوب ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، حالانکہ مسلمان ہیں، پر ان کو کوئی انگلی اٹھا کے کیوں آیا فلاں نہیں کہنے والا تھا۔ حضرت عثمان گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جانے کے بعد لوگوں نے کہا دیکھو عثمان، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ایک کام کرو تمہیں عمرہ کر کے چلے جاؤ، محمد کو بول دو صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عمرے سے روک کے مجھے عمرہ کرا کے کیا مجھے دل جیتنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹری نہیں دیں گے تب تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اب یہ لوگ کیا کیے، بات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رکھ لیے، بات کر لیں گے بول کے رکھ لیے۔ اب وہاں نیوز کیا لیک ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے لوگ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو اس سے کیا چیز معلوم ہوئی، اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، سمجھ رہے بات؟ غیب کا علم ہوتا تو نہیں بھی نہیں مارا عثمان بول کے اللہ کے رسول تیاری نہیں کرتے تھے جنگ کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت، ببول کا درخت تھا وہاں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کیا کیا، ایک بیعت لی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے جو لوگ 1400 کی کوانٹٹی میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ حضرت عثمان بن عفان کی جھوٹی مطلب شہادت پر وہ جا کر لڑنے والے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا اور اپنے ہاتھ پر اپنا اور ایک ہاتھ رکھا اور کہا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے داماد عثمان کا ہے، اب چلو تم سب کے سب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، سب کے سب بیعت کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ جو درخت، جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس درخت کا نام بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا نا، اس درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے ہاتھ پہ بیعت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کیا کہتا ہے، ان تمام کی مغفرت اللہ نے کر دی۔ حضرت عمر بن الخطاب کی سلطنت میں حضرت عمر بن الخطاب نے اس درخت کو کاٹ دیا، پوچھا گیا کیوں کاٹا؟ تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہیں لوگ غلط عقیدے میں اس درخت کو ماننے نہ لگ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب کھڑے تھے عقیدے میں، درخت کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین کچھ دے بھی سکتا ہے، بہت کچھ لے بھی سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان بن عفان کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا چلو جا کے جنگ کرتے ہیں ان سے۔ پھر بعد میں پتہ چلا حضرت خود عثمان بن عفان گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گئے، دیکھا اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے اور پوری حالت کا ماجرا سنایا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، ایگریمنٹ ہوئی، وہ سب چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ حضرت عثمان بن عفان، میں نے کہا بہت باحیا انسان، بہت باحیا انسان، شرم کے پیکر، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ۔ دیکھو میں اسی لیے کہتا ہوں داماد کے انتخاب میں یہ چیزیں دیکھو، آپ یہ چیزیں دیکھو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو بھی سکون سے رکھے گا۔ پیسے کو دیکھ کے کرو گے نا، واللہ بتا رہا ہوں جینا حرام کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ایسے کیسز کم عمری میں مجھے معلوم ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم تف ہے ایسے مال پہ جس مال کو دیکھ کے بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ افسوس ایسے مال کے اوپر، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا آپ کو اور مجھ کو بتایا ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، عزت ہے، وقار ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں کی سب کا دیکھ کر آپ کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنا کماتا ہے، ارننگ کیا ہے، انکم کیا ہے، کتنی بڑی جاب ہے، کیا کرتا ہے، نہیں،
آج پیسہ کل نہیں ہو سکتا، غریب ہو سکتا، وہ آن کے آن میں روڈ پہ آ سکتا. سمجھ رہے بات؟ یہ چیز دیکھو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حیا کا ایک واقعہ بتاؤں. حضرت حسن خود کہتے ہیں اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے حضرت عثمان. کیا ہونا تھا حضرت حسن کو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دو رشتے میں ہونا تھا نا. ایک تو اپنے نانو کے کیا لگتے تھے، اللہ کے حضرت عثمان داماد لگتے تھے. اور ایک رشتہ کون سا تھا حضرت اور ایک چیز بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ فکس ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، ایک چیز یاد آ گئی، بڑی اچھی چیز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیسہ تک نہیں تھا مہر میں دینے کے لیے، ایک پیسہ تک نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ علی المرتضیٰ جاتے ہیں اپنے اللہ کے رسول کے داماد کے پاس. دو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں یہ داماد، تو خالو لگتے تھے. حضرت حسن کے خالو بھی لگتے تھے نا. یہ سمجھ رہے بات آپ؟ ڈبل خالو لگتے تھے کیونکہ دو بیٹیوں سے نکاح ہوا نا. سمجھ رہے بات؟ جاتے ہیں ابھی اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی کو تم سے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مہر کے لیے کچھ پیسے تیار کر لو. حضرت علی المرتضیٰ فوراً جاتے ہیں کس کے پاس؟ داماد رسول حضرت عثمان بن عفان، ان سے پرانے داماد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جاتے ہیں اپنی ایک مطلب جنگ کا ایک کوئی آلہ ہوتا ہے، کمان تیر چھوڑتے نا وہ کمانیش نا، وہ اپنی کمان کو گروی کے طور پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میرا نکاح ہے، اس تقریب کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان وہ منگ لیتے ہیں، منگ کے 480 درہم دیتے ہیں، 480 درہم دیتے ہیں. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پیسے لے کے جانے لگتے ہیں، حضرت علی کو بلاتے ہیں، آؤ ادھر، یہ بھی لکھ لو، میری طرف سے تمہیں شادی کا تحفہ رکھ لو. کیا ہے؟ کمان بھی رکھ لو، پیسے بھی رکھ لو، میری طرف سے شادی کا تحفہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مہر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے میں جو لگا وہ حضرت عثمان بن عفان کا تحفہ تھا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ان میں انڈرسٹینڈنگ کوٹ کے تھی. آپ کے اور میرے دماغ میں فطور بھر گیا ہے ان کے سلسلے میں سب. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اللہ کے ولی تھے یہ سب. کچھ اپنے آپس میں اتنے پاک دودھ کی طرح صاف تھے. یہ کبھی نہیں ہوئی ان دونوں کے درمیان کبھی لڑائی. لیکن آپ پڑھیں گے دوسرے کتابوں میں ایسے کنٹروورسیز بھرے ہوئے پڑے ہوئے، نعوذ باللہ فلیعوذ باللہ من ذالک. دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. بہرحال ان کا مطلب جو حیا ہے، اتنی بڑی حیا ان کی، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک دکھ رہی تھی. اللہ کے رسول بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے رسول اسی پوزیشن پہ. حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے رسول اسی پوزیشن پہ. حضرت عثمان آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تاون کو درست کر لیتے ہیں، اپنی ران چھپا لیتے ہیں. چھوٹی چیز نوٹس کرتے تھے صحابہ. ابو بکر عمر جب عثمان چلے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اسپیس دینا پڑتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس انسان سے کیوں شرم نہ کروں جس انسان سے فرشتے شرم کرتے ہیں. فرشتے شرم کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان سے. بہت ملائم شخصیت تھی یہ، بہت اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کا انتخاب کیا اپنی 2 بیٹیوں کے لیے جن کا لقب پڑا ذوالنورین، 2 نور والوں کا شوہر. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ اکبر. رقیہ رضی اللہ عنہ یہ پہلی بیوی تھی کن کی؟ حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہ. جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دلاسا دیے. اور پھر چند دن کے بعد یہ پتہ چلا کہ عثمان اتنا زیادہ غمگین ہیں، بیوی کے انتقال سے بھی زیادہ غم کیا ہے ولیے؟ وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا. بیوی کے غم سے زیادہ یہ غم تھا ان کو کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول سے تھا وہ ٹوٹ گیا. لوگوں کو بہت دکھ بھرے انداز سے کہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی کی پیشکش کی جس کا نام ام کلثوم ہے. اللہ اکبر. یہ ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ جب ام کلثوم کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو اللہ کے رسول پھر آ کے کیا کہتے ہیں بولیے، میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی نا عثمان، ایک کے بعد تجھے بیاہ کرا دیتا. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ان کی شان ہی کچھ اور ہے، ان کی عزت ہی کچھ اور ہے، ان کا وقار ہی کچھ اور ہے. جس کی ریسپیکٹ اللہ کرے،
وہ عثمان کی رسپیکٹ کرنے والے تھے. بتاؤ آپ, اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کتنی عزت, کتنی, آپ کو بتاؤں قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں آپ, الحمدللہ اتنے پارے ہو گئے. اللہ نے کبھی بھی قرآن مجید میں یا موسیٰ, اللہ نے موسیٰ کا نام لے کے کہا, آرڈر دیا, خود بنا علیک, چپل نکال ادھر, یہ انک بالوادی المقدس طویٰ, یہ مقدس طویٰ ہے وادی, نکال. یا عیسیٰ, عیسیٰ کو نام لے کے مخاطب کیا. داؤد, ہارون, ایون اپنے خلیل کو تک اللہ نے یا ابراہیم کہا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, محمد الرسول اللہ والذین معہ, کبھی بھی اللہ کے رسول کے ٹائٹل کے بغیر اللہ نے نام تک نہیں لیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ شان رسول اللہ ہے, یہ شان ہے اللہ کے رسول. علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں, پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھیں آپ, اللہ کے رسول کو اللہ سے نام لے کے آرڈر نہیں دیا, اے نبی یہ کرو, نہیں, محمد الرسول اللہ, آپ رسول ہیں میرے. عزت اللہ کرتا ہے جس کی, وہ کرتا ہے عثمان کی رضی اللہ عنہم وارضاہ. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ہے, یہ محبت کا ایک انداز ہے جو قرآن آپ کو اور مجھ کو دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جو ہر لحاظ سے اعلیٰ, ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہوا نا. ایک بات بتاؤں, وہ قرآن اس نہج پہ جو ابھی لکھا ہوا ہے اس نہج پہ جمع نہیں تھا, اس نہج پہ جمع نہیں تھا. حضرت عثمان بن عفان ہی کے زمانے میں قرآن اس نہج پہ جمع ہوا, اس نہج پہ, اس انداز پہ, سورتوں کی تقسیم. اور بالکل قرآن مجید جو اترا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن 7 لہجوں میں اترا, 7 لہجوں میں اترا. ایک قبیلے کی جو زبان ہوتی نا, وہ زبان والا قرآن مجید کو اپنے اپنے انداز سے پڑھتا تھا. آپ دیکھو ہماری اردو کتنے ڈھنگ ہیں, اردو کے کتنے ڈھنگ ہیں. آپ دکن چلے جائیں گے, کیا یار ہو, کیسے ہیں بولتے ہیں ادھر. آپ تھوڑا نیچے آ جائیں گے کہاں, کرناٹک کو, کیا جے, ایک تو جے اور ایک جے, پھر ڈبل جے, پھر ٹربل جے بھی لگ جاتا کہیں کہیں. سمجھ رہے مت؟ اور تھوڑا نیچے اتر کے چلے جائیں گے آپ کنیا کماری سائڈ, وہاں کی اتنی بری اردو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کئی کو آئی, مطلب مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں, فیمیل کو میل بنا دیتے ہیں, میل کو فیمیل بنا دیتے ہیں. ویسی خطرناک اردو, سمجھ رہے ہیں, جنڈر بدل کے رکھ دیتے ہیں وہ لوگ, واٹ لگا دیتے ہیں اردو کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اردو میں کتنے لینگویجز ہیں, ایک لینگویج کے اندر لہجے کتنے ہیں. عربی بھی ایک لینگویج ہے, اس لینگویج میں کافی لہجے تھے. حضرت عثمان بن عفان نے کہا ایک لہجے پہ جمع کر دو سب کو. وہ لہجہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن 6-7 لہجوں میں بھی پڑھنا جائز ہے, پر ایک لہجے پہ جمع اس لیے کیے کیونکہ عرب کے لیے آسان ہے 7 لہجے سمجھنا. چائنا والوں کے لیے کیا سمجھنا آسان ہے کیا؟ ان کی زبان سمجھنے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ان کی زبان کیا ہے, سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ان کی اتنی دور کیوں جاتے ہیں آپ یہاں کی زبان نہیں سمجھ سکتے, ملیالی نہیں سمجھ سکتے, آپ لکھیں ایسا لگتا ہے آپ کو, جھانگریاں لگتے ہیں آپ کو. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا اور پھر قرآن کو ایک لہجے میں جمع کیا. یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور اپنے زمانے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ایک عظیم کارنامہ کیا, اس زمانے تک, حضرت عثمان بن عفان کے زمانے تک مکے کے اوپر جو غلاف لگتا تھا نا, وہ نارمل کپڑا لگتا تھا. حضرت عثمان بن عفان نے اپنے زمانے میں فل کاسٹلی کپڑا لگایا, فل کاسٹلی. اس زمانے میں کون سا کام ہوا ہوگا پتہ نہیں, لیکن اس زمانے کے حساب سے بہت کاسٹلی کپڑا تھا جو غلاف کعبہ کے طور پہ استعمال ہوا. انہی کے زمانے میں بخور جلائے گئے مسجدوں میں اسمیل آ جاتی ہے, کبھی کبھار ورکرس آ جاتے ہیں, پسینے کی بدبو آ جاتی ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بخور جلانے کا رواج ہوا, مساجد کی توسیع ہوئی, مساجد کو اور زیادہ ان کی مسجد نبوی کی خود بہت بڑی کنسٹرکشن ہوئی مسجد نبوی کی. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. اب یہاں سے ایک چیز بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ ایک ہی چیز ایک 15-20 منٹ لے گی آپ کی. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس کو انگشتہ مبارک کہا جاتا ہے. ایک انگوٹھی پہنتے تھے نا, جب اللہ کے رسول قضائے حاجت جاتے تھے اس انگوٹھی کو نکال کے جاتے تھے. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. اللہ کے رسول جب استنجا جاتے تھے وہ نکال کے جاتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ انگوٹھی امی عائشہ کے پاس آئی. انگوٹھی کا کمال دیکھو، بتا رہا ہوں میں. آ گئی امی عائشہ نے اپنے ابو جب خلیفہ بن گیا ابو بکر صدیق کو دے دیے. ابو بکر صدیق کو انگوٹھی پہننے لگے. ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آ گئی. اب حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر بن الخطاب کے بعد خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت عثمان بن عفان بن گئے بھائی. ہاں سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تراویح بھی پڑھنا ہے، اتنا جلدی سو جائے تو کیسا. تو کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آ گئی. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان بن عفان خبا کی مسجد میں نماز پڑھا کر وہاں کچھ باتیں کر رہے تھے. وہاں ایک کنواں تھا. ایسے کچھ پانی گینی نکالنے کے بہانے سے کیا ہو گیا؟ وہ انگوٹھی پھسل گئی، وہ کنویں میں گر گئی. حضرت عثمان بن عفان وہ انگوٹھی کو نکالنے کے لیے پوری باڈی کا پانی نکال کے باہر کیے، پر پھر بھی وہ نہیں ملی. تاریخ نگار کہتے ہیں وہ انگوٹھی گرنے کے بعد ہی سے فتنوں کا دروازہ شروع ہو گیا. جب تک وہ انگوٹھی تھی تب تک حضرت عثمان بن عفان کی زندگی میں بھی راحتی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا. وہ انگوٹھی کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کرنے سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہننے والی انگوٹھی تھی. اللہ کے رسول سے جڑا ہوا لباس بھی قیمتی ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارا عقیدہ ہے یہ. نبی کے جسم سے جو چیز ٹچ ہو گئی، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی. جو پوری زندگی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی. سمجھ رہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بعد اس کے اندر بھی کچھ تاثیر ہو سکتی ہے. ختم ہو گیا وہ مسئلہ. جیسے ہی وہ انگوٹھی گری وہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ایک شخص تھا، یاد رکھو تاریخ میں مسلمانوں کو دو گروپوں سے بڑا دھچکا لگا ہے. ایک منافقین اور ایک شیعہ. معافی کے ساتھ بہت بڑا دھچکا لگا ہے، بہت بڑا مسلمانوں کو فتنہ فیس کرنا پڑا ہے. معلوم آپ کو؟ اللہ کی قسم. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، شیعہ میں آپ سمجھتے ہیں پورے شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسا نہیں. ایک غالی شیعہ ہیں جو بالکل ٹوٹل عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکار کرتے ہیں. اور ایک فرقہ شیعہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں، زیدیہ نام کا ایک فرقہ ہے. اہل سنت والجماعت سے بہت قریب فرقہ ہے یہ زیادہ یمن میں رہتے ہیں. یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یمن میں رہتے ہیں. یہ بہت قریب اہل سنت والجماعت کے. کون؟ فرقہ زیدیہ. ان کا کانسیپٹ کیا ہے بولیے؟ یہ نئی کانسیپٹ، جو کانسیپٹ ان کے ہیں، جو غالی شیعوں کے کانسیپٹ ہیں، ان کے وہ نہیں ہیں. ظلمن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، حضرت علی کو خلیفہ بنانا تھا، یہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہی خلیفے کے حقدار تھے، عمر ہی خلیفے کے حقدار تھے، عثمان ہی خلیفے کے حقدار تھے، چوتھے نمبر پہ علی ہی خلیفہ کے حقدار تھے. ان کا سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ میں غالی شیعوں کی بات کر رہا ہوں. یہ مسلمانوں کو بہت خطرناک. اب کیا ہو گیا؟ مدینے کے اندر ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے. وہی انٹری حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ اپنوں کی دشمنی ہے. منافقین اپنوں میں سے، شیعہ اپنوں میں سے، باہر کے گروپوں میں سے، باہر کے ریلیجنس میں سے سب سے زیادہ دشمنی اگر قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے کسی کی مینشن کی وہ تو جھو کی. یہودی دشمنی میں مسلمانوں کے بہت آگے، ان سے زیادہ کوئی دشمنی کے مطلب بہت کرتے ہیں دشمنی. عبداللہ بن سبا نام کا شخص یہودی تھا، مسلمانوں کا بھیس بدل کے مدینہ المنورہ میں آ گیا. آ کے جتنے اب کیا ہے، جاسوس جو ہوتا ہے، اختلافات ڈالنے والا جو ہوتا ہے، چند دن پہلے پورا گراؤنڈ ریالٹیز معلوم کرتا ہے، کون کیا ہے، کون کیسا ہے. پھر کیا اچھا معلوم کر لیا کہ حضرت عثمان کی امیج کیا ہے، حضرت عثمان بن عفان کیا کیا کر رہے ہیں، مصر کا گورنر کون ہے، دمشق کا گورنر کون ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ پورا معلوم کر لیا. یہ اب پورا معلوم کر کے کیا کیا، مدینے سے نکلا، بصرہ گیا. بصرہ جا کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا بولنے لگا؟ دیکھو عثمان خلیفہ ہیں، دنوں جان سے ان کی عزت. یہ ملئی مار کے بات کرتے ہیں نا، ان کی باتوں سے بہت دور رہو آپ. ملئی مار دیے، ختم، تمہیں مار دیں گے بعد میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ عثمان کی محبت ہمارے دل میں، عثمان کی عزت ہمارے سر کا تاج. لیکن عثمان کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جتنے جگہ بڑے بڑے، مصر کے گورنر کون، بصرہ کے گورنر کون، شام کے گورنر کون، دمشق کے گورنر کون، پورے گورنرز اپنے خاندان کے بنا لیے نا انہوں. ایک چیز ڈال دیا. اور پھر وہ کیا کیا، مصر گیا، ایجپٹ گیا. ایجپٹ جا کے وہاں کیا کیا، لوگوں کو دیکھو عثمان جتنے بھی حکومت کی جو اسکیمز ہوتی ہیں وہ پوری اسکیم سے اپنے خاندان کو فائدہ دیتے ہیں.
عوام الناس کو فائدہ ہی نہیں دیتے. دیکھو ایک ایک جگہ گیا ایک ایک بینز ڈالا, ایک ایک جگہ گیا ایک ایک بینز ڈالا. اب کیا ہو گیا, وہاں کی جو رعایا ہوتی ہے, وہاں کی رعایا میں ایک خلفشاری سی مچ گئی. عثمان کو ہم اتنا اچھا سمجھ رہے تھے, صرف عثمان فوکس اپنے لوگوں میں کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لوگ. ہاں باقی ماننے کی بات ہے کہ گورنر ان کے خاندان کا ہے, پورے ان کے حساب سے کام کاج ہو رہے ہیں, یہ بنے مسلمانوں کے خلیفہ, لگتا ہے ایسا خاندان کے خلیفہ لگتے ہیں یہ. اب ہر جگہ یہ بینج بوجھ گیا. اب چند لوگ تیار ہو گئے جن کا نام بلوائی کہا جاتا ہے. مصر سے چند لوگ, بصرہ سے چند لوگ, کوفہ, ارے کوفہ کا تو نام آئے یاد رکھو آپ, یہ جو شہادت حسن ہے, شہادت حسین ہے, اس میں سب سے بڑا رول کوفہ کا رہا ہے, یاد رکھو آپ. کوفہ عربی میں کہا جاتا ہے ریمنگ ورڈز میں الکوفی لا یوفی. کوفہ زمانے سے کبھی بھی ایک زبان پہ قائم نہیں رہے, تمہارے سامنے ایک زبان, تمہارے پیچھے ایک زبان. کوفہ لا یوفا, سمجھ رہے ہیں بات. کوفہ والوں کو تو مل گیا مسالہ حضرت عثمان کے بارے میں. اب یہاں اور ایک بینز ڈال دیا, عبداللہ بن سبا. کیا بینز ڈالا؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے حقدار تھے. چلو بھائی ابو بکر کو مل گئی, ابو بکر اچھے انسان, ان کے بعد تو مل جانا. حضرت عمر کو مل گئی, حضرت عمر کو مل گئی. ابھی ان کے بعد تو مل جانا, عثمان کو مل گئی. یہ تو حضرت علی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھو کیسے, سمجھ رہے ہیں بات. اٹیک سیدھے راستے سے ہوتا ہے, اسی لیے شیطان کیا کہتا ہے, لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اللہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اٹیک سیدھے راستے سے ہوتا, غلط راستے سے معلوم ہوتا نا, وارن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, یہاں نہیں آنا, نو انٹری. کہاں کون انٹری مارے گا وہاں؟ جہاں انٹری ہے وہاں شیطان کی بھی انٹری ہوتی ہے. عبداللہ بن سبا کی بھی انٹری وہیں سے ہوئی. اب بینج بو دیا, مدینے میں آ گیا, پورا کام کر کے کیا کر دیا, مدینے میں آ گیا. اسے تو یقین تھا اب ایک فوج آئے گی حضرت عثمان سے بات کرنے کے لیے, بات تو کر کے جائے گی, مارے گی نہیں تو بھی بات کر کے جائے گی. اب کیا ہو گیا, کوفہ والوں کو تو بہانے کی ضرورت تھی, مطلب اگینسٹ میں جانے کے لیے, سمجھ رہے بات آپ. اب کوفہ والوں کو بہانہ مل گیا. اب کوفہ والوں میں سے چند لوگ کیا کیے, مصر گئے, مصر سے چند لوگ جمع ہو گئے, پھر بصرہ سے چند لوگ جمع ہو گئے, دمشق سے چند لوگ جمع ہو گئے. جمع ہوتے ہوتے ان کی تعداد 1000 2000 تک چلے گئی, جن کو بلوائی کہا جاتا ہے. اب یہ کیا کیے, یہاں رہ کے ہمیں کئی کو جھگڑا کرنا, چلو چلتے ہیں مدینے میں جا کے بات کریں گے, فیس ٹو فیس جا کے بات کر کے مسئلہ ختم کر دیں, آر یا تو پار. یہ لوگ تیار ہو کے آئے. اب دیکھو علی المرتضیٰ کی انٹری یہاں ہوتی ہے, یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے. علی المرتضیٰ بارڈر پہ دیکھتے ہیں پوری بلوائیوں کی ایک فوج ہتھیار سے لیس ہو کے آئی ہوئی ہے, ہتھیار سے لیس ہو کے حضرت عثمان کو یا تو قتل کے ارادے سے آئیے یا پھر بات چیت کے لیے ارادے سے آئیے. تمہارے جتنے بھی خاندان کے گورنر آئیں ہٹاؤ سب کو, جتنے بھی حکومت کی اسکیمز ہیں سب کے لیے عام کرو. حضرت عثمان بن عفان کو جیسے ہی پتہ چلا, انہوں نے ممبر پہ کھڑ کے تمام لوگوں کو اوپن اسپیچ دی. دیکھو میں میرے خاندان کو میں گورنر کا پوسٹ دیا ہوں کیونکہ ان سے زیادہ میں اہل نہیں سمجھتا. اگر تمہارے پاس ان سے بھی زیادہ اہل کوئی ہے تو بلا کے لاؤ, میں اس کو ہٹاؤں گا, اس کو رکھوں گا. میرے پاس میرا خاندان ہے بول کر نہیں ہے, مجھے بھی ہٹا دو, ہٹ جاؤں گا میں, مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. تم نے خود مجھے اس گدی پہ بٹھایا ہے, میں کہاں یہ گدی کا خواہش کرتا تھا. حضرت عثمان پوری صفائی دیتے ہیں, ایسا نہیں, جو تم سمجھ رہے ہو بالکل تمہارے کانسیپٹ غلط ہیں. جب یہ پورا ہو گیا, بلوائیوں کی ایک فوج آ کر مدینے کے بارڈر پہ کھڑ گئی. یہاں سے سننے کی بات ہے, سو گئے, ختم. مین ٹاپک مس کر لیں گے اور پھر کیا کریں گے بعد. آپ ایک ڈاؤٹ ہے, حضرت کل کو ستائیں گے, سمجھ رہے بات آپ. کھڑ گئے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے کہتے ہیں دیکھو بات کرنا ہے, زبان اللہ دیا, بات کرو. تلواراں سب لا کے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, شعر تھے وہ, سمجھے, ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان معصوم انسان ہے, وہ لڑنا نہیں چاہتے, کسی بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتے. تمہیں 2000 ہیں, ان کے پاس 2 لاکھ سے بھی زیادہ ملٹری ہے. ان کا ایک حکم ہو, تمہاری بوٹی بھی نہیں دکھتی یہاں, سمجھ رہے ہیں بات. آپ کو میں میرا اپنا ذاتی سجیشن دیتا ہوں, بات چیت کے لیے آؤ, اپنے جتنے مسائل رکھو. حضرت عثمان بھی اپنا ڈیفینڈ کریں گے, عثمان بھی اپنا ڈیفینڈ کریں گے, بات چیت کر لو, چلے جاؤ. اب وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. جتنی بات وہ لے کے آئے تھے, ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب حضرت عثمان دیتے ہیں. دیکھو جو تم لے کے آؤ غلط ہے, ظلم ہے میرے اوپر, میں ایسا کبھی نہیں کیا. تم میں سے کوئی قابل ہو تو آؤ, میں گورنری کا پوسٹ دیتا ہوں, میرے اپنے خاندان کے آدمی کو ہٹاتا ہوں.
میں اہلیت دیکھتا ہوں، ایبلٹی دیکھ کے میں بنایا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ لوگ کیا کر لیے، چلے گئے. کون؟ بلوائی چلے گئے، یو ٹرن مار کے چلے گئے. ابھی یہ آدھا راستہ بھی گئے نہیں. چند دن کے بعد صبح کا سورج نکلا ہے، ابھی مدینۃ المنورہ میں 3 سے 4 ہزار کی فوج، وہ بھی گھوڑے سمیت ٹاپ مارتے ہوئے. پورے مدینے کے باشندے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں بلوائیوں کی فوج پھر سے آ گئی ہے، پھر سے آ گئی ہے. وہ بھی اب تو مارنے کے ارادے سے آئی ہے. پہلے تو بات چیت کے ارادے سے آئی تھی، اب تو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے ارادے سے آئی ہے. اب مسئلہ کیا ہو گیا، بہت روکنے کی کوشش کی صحابہ نے. طلحہ، زبیر، علی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنے والے نہیں تھے. کیوں رکنے والے نہیں تھے؟ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اتنی بڑی نوبت آ گئی. کیا آ گئی؟ دیکھو، منافقین اپنوں میں سے ہوتے ہیں، منافقین اپنوں میں سے ہوتے ہیں، غیروں میں سے نہیں ہوتے. آستین کے سانپ اپنے آستین میں چھپے ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ کیا ہو گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو بھی خلیفہ ہوتا ہے اس کا ایک ریٹر ہوتا ہے. حضرت عثمان بن عفان کے ایک ریٹر تھے جن کا نام مروان بن حکم تھا. انہوں نے کیا کیا، مطلب انہی کی طرف پورا الزام آتا ہے آخر میں. اپنی جانب سے حضرت عثمان کی جانب سے خط لکھا، خط لکھ کے مہر بھی حضرت عثمان کی انہی کے پاس تھی. مہر میں یہ لگایا کہ جو بلوائی پہلی مرتبہ آئے تھے نا، یہ جب بلوائی مصر کو آئیں گے، اب یہ بلوائی مصر سے آئے تھے، جمع ہو کے پورے مصر سے آئے تھے. جب مصر آئیں گے، مصر کے گورنر کو خط یہ لکھا گیا کہ جب یہ پہنچ جائیں گے وہاں تو ان تمام کو قتل کر دو. اب ان کو سلک گئی. اب یہاں اچھی بات چیت کر کے عثمان بھیج دیے، پیچھے سے خط بھی بھیج دیے. یہ پیچھے سے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پیچھے سے خط بھی بھیج دیے اور ادھر اپنے مطلب بہت اچھا جواب دے کے بھی بھیج دیے، اور وہاں جا کے ہم کو قتل کر دو بھی بول دیے ہم کو. اب یہ لوگ کیا کہنے لگے، ہم کو بدلہ چاہیے. اب عثمان کو ہم دیکھ لیے، علی رضی اللہ عنہ مجمعین، عثمان کو دیکھ لیے ہم، یہ آدمی برابر نہیں ہے. بلوائیاں کہنے لگے. اب یہ گھر کو گھیر لیے، گھر کو گھیر. آپ کو میں بتاؤں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بھی امی، میری بھی امی، اللہ کے رسول کی بیوی، بہت تنگ آ کے پانی لے کے گئی، پانی لے کے گئی. بلوائیاں لات مار کے پھوڑ دیے مشکزہ، نہیں جانے دیں گے ہم. کھانا بھی، ایک کھانے کا لقمہ نہیں جائے گا، پانی کا ایک بھی بوند نہیں جائے گا اندر، نہیں جائے گا. حضرت عثمان روزے سے ہیں، روزے سے ہیں، 3 دن مسلسل روزے سے ہیں. اپنی بیوی نائلہ اندر موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کیا ظالمانہ شہادت دیکھو. حضرت عثمان تنگ آ جاتے ہیں. 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، اپنی چھت کو پھاڑ کر حضرت عثمان بن عفان اوپر آتے ہیں. بلوائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جس مسجد کی زمین، مسجد نبوی، اللہ کے حکم سے میں لے کر دیا تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے تم مجھے روک رہے ہو. جس کنویں کو میں مسجد یہاں آنے سے پہلے، یہاں آنے کے فوراً بعد مسلمانوں کے لیے بئر روما جو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی مجھے نہیں دے رہے ہو. تو میری کیا اتنی بڑی غلطی ہے؟ تمہارا ایک ایک سوال بولو میں جواب دیتا ہوں. اللہ کی قسم وہ خط میں نہیں بھیجا. اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم وہ خط میں نہیں بھیجا. وہ کیسا گیا مجھے نہیں معلوم. مروان بن حکم تھا وہ بھیجنے والا، وہ کیسا گیا مجھے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو حضرت عثمان جتنا ہو سکے اتنا صفائی دیے، پر بلوائی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بلوائیوں کی ایک ہی بات، گدی چھوڑو یا پھر آ جاؤ، مار دیں گے ہم تمہیں، گدی چھوڑو. حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دن آئے گا عثمان، اللہ تجھے گدی دے گا، لوگ گدی سے ہٹانا چاہیں گے پر نہ ہٹنا، تو ڈیفینڈ کرنا. حضرت عثمان کے پاس چند حضرت عثمان کی خاص ملٹری ایس پی جی کمانڈوز، سمجھ سکتے ہیں آپ، وہ بالکل بلوائیوں کو ہٹا کے اندر آتی ہے، گھر کے اندر گھستی ہے. حضرت عثمان کو صرف کیا کہتی ہے معلوم؟ عثمان ایک اشارہ دو، یہ کتنے لوگ ہیں، پیس کے رکھ دیں گے ہم ان کو. آپ کی خلیفہ آدھی دنیا سے زیادہ جو جس کا کنٹرول چلتا ہے، کتنی بڑی فوج ہو سکتی ہے اس کے پاس، بولو آپ اشارہ کرو، بلوائیوں کو کھنل کے رکھ دیں گے یہاں. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کتنے شفیق انسان تھے. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں معلوم؟ نہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، وہ بھی تو مسلمان ہیں. مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے وہ لوگ میرے خون کے پیاسے بن گئے ہیں، میری وجہ سے کسی ایک کا بھی خون نہیں بہایا جائے. مجھے مار دیں گے کوئی بات نہیں، میری وجہ سے کسی کا خون نہیں بہایا جائے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو بالآخر اللہ اکبر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن انتظار پہ انتظار. جس دن حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی اس دن روزے سے تھے،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ بلوائیوں میں سے چند لوگ مطلب اوپر کی جو چھت ہے وہ پھاڑ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اترے. پھر آخری بار کچھ بھی نہیں بولا. 3-4 لوگ اترے اندر, اتر کے ایک مار تلوار کا ایک مار مارے. اپنی مرد کے اپنے شوہر کے ڈیفینڈ میں بیوی نائلہ ان کی جو بیوی تھی اپنے ہاتھ پیش کی. اب پورے ہاتھوں کی انگلیاں اڑ گئیں, اپنی بیوی پورے انگلیاں اڑ گئی. اس ٹائم پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آج بھی وہ قرآن مدینہ المنورہ کی میوزیم میں رکھا گیا ہے. پڑھ رہے تھے حضرت عثمان بن عفان. ایک نے سلخ چبویا, ایک نے مطلب نعوذ باللہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس حالت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور ایک نے ایسا وار مارا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خون اڑا. قرآن مجید کے کس حصے پہ پڑا بولیے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کافی ہے تمہارے لیے, اللہ کافی ہے تمہارے لیے. اس حصے پہ خون حضرت عثمان بن عفان کا پڑا. پھر حضرت عثمان بن عفان کی باڈی تقریباً 1 دن 2 دن ایسے ہی پڑی رہی وہاں, ایسے ہی پڑی رہی. کفن دینے والے کون بھی نہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, ایسی ظالمانہ شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ریاض الجنہ قبرستان میں دفن کیا گیا. اور پھر 17 لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھے. کتنے؟ 17. ایسے شہ سوار اور اتنے بڑے اسٹیٹس کے حامل انسان کی نماز جنازہ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 17. اللہ اکبر. یہ ذات تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. سمجھ رہے ہیں کیسے ظالمانہ طور پہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا. چاہتے تو ان کی ملٹری کو حکم دے دے تو یہ لوگوں کو مار سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا میرے ذریعے سے ایک مسلمان کا بھی خون نہیں بہانا چاہیے, میں مر جاؤں کوئی بات نہیں. یہ حضرت عثمان بن عفان. ان کی شہادت کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کنٹروورسی ہوئی. حضرت معاویہ حضرت عثمان بن عفان کے خاندان والے تھے. اب میرا خاندان کے ایک فرد کو تم مار دے تو چھوڑ دیتے, ہم گھر گھس کے مارتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا بول رہے تھے؟ دیکھو بھائی, ابھی مسئلہ گرم ہے, اب مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت معاویہ کیا بول رہے تھے؟ گرم میں چھونا ہمیں. گھر گھس کے مار دیے خلیفہ کو گھر گھس کے مار دیے, سکون کے سانس کیسے لیں گے ہم؟ حضرت معاویہ بول رہے تھے. یہ چھوٹی کنٹروورسی میں جنگ صفین پیش آئی, بڑی بڑی لڑیاں ہوئیں. یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہسٹری میں. یہ چیز سمجھ میں آ گئی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسے ہوئی. کتنی مظلومانہ شہادت دیکھی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں, خلیفہ کو گھر گھس کے مارا جا رہا ہے, بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے, کھانا نہیں دیا جا رہا ہے. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. بالآخر یہ اللہ رب العالمین کو جا کر مل گئے. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. جو کچھ یہ کر گزرے ہیں اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہم کو بھی چل کر کامرانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.